الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، علماء کرام، عزیز بچوں، میں تو اپنے گھر آیا تھا اور ہمارے شاہد وسیع صاحب ہمارے یہاں ندوے میں تھے۔ میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی لیکن ان کی محبت نے مجھے کھینچ لایا اور ہمارے عزیز دوست مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی جو جام نگر گجرات میں شیخ الحدیث تھے اور اپنے علاقے میں بہت ہی محنت کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی صلاحیت ہی بہت اچھی ہے اور اچھے مقرر بھی ہیں۔ میں تو ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک نسبت ہے مجھے بڑے دارالعلوم کا۔ انشاءاللہ اصل بیان تو انہی کا ہوگا۔ بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت پڑھی۔ رب کائنات کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آدمی کرے گا تو اس چیز کا سہارا لینا پڑے گا، اس چیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ ڈاکٹری بننے کے لیے اگر تعلیم نہیں ہے تو ادھورا ہے، مکان بنانے کے لیے علم نہیں ہے ادھورا ہے۔ کھانا بنانے کا علم نہیں ہے ادھورا ہے۔ اس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، عبادت سے پہلے تعلیم، علم سکھایا۔ عبادت سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہی چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ، جو کچھ میں نے آدم کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، بتاؤ۔
تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا صرف وہی جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے، علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ نے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ پہلے انسان پیدا ہوگا تبھی تو قرآن سیکھے گا، لیکن اللہ نے علم کی اہمیت کو، قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے پہلے فرمایا الرحمن وہ ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا، اس کے بعد فرمایا انسان کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ہے تعلیم حاصل کرنا، انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ہے تعلیم حاصل کرنا۔ بزرگوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10-15 منٹ میں وقت لوں گا۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا کو فتح کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا کو فتح کرتا ہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں انگریزی دوائی، سرجری، چیڑ پھاڑ، یہ کس نے ایجاد کیا؟ آپ کو معلوم ہے کس نے ایجاد کیا؟ اللہ۔ میں دہلی میں تھا تو ایک ہمارے دوست مولانا فاروق صاحب، تو کہا مولانا چلیے میرے ساتھ، انڈیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہاں ان کی میٹنگ ہے اور ان کا مشورہ، آپ چلیں میرے ساتھ۔ مجھے لے کے چلے گئے، بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ اس میں یہی بات سب کر رہے تھے، آخر یہ سرجری کا ایجاد کس نے کیا؟ چیر پھاڑ کا ایجاد کس نے کیا؟ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، MS ڈاکٹر، سب کی زبان پہ ایک جملہ، مسلمان نے ایجاد کیا۔ کس نے ایجاد کیا؟ مسلمان نے ایجاد کیا۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ الظواہری۔ کیا نام ہے؟ الظواہری۔ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ یہ اندلس، غرناطہ، یہ سب جگہیں ایسی تھیں، وہاں کی لائبریریاں، اللہ، جب تاتاریوں کا جب حملہ ہوا، دریائے دجلہ میں جب کتابوں کو پھینکنا شروع کیا تو دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اتنی محنت کی اور ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا، میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، ہندوستان کی یہ حالت ہے۔ میں بچوں سے مخاطب نہیں، بچے کم سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے، یہ 2-4 آدمی ہیں، وہ سنیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے، تعلیمی اعتبار سے ہریجن سے بھی پیچھے ہے، ہریجن سے بھی پیچھے ہے۔ آپ یہاں مت دیکھیے، اجتماعی تعداد کو دیکھیں، ہریجن سے بھی پیچھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، ہمارے پاس تعلیم نہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ کون کہتا ہے؟ آج تک مجھے بتا دیجئے کسی عالم نے تشکیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ؟ کسی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو؟ کسی انجینئر نے کہا آپ کو؟
کہ فلاں کا بچہ میرے پاس بھیجو، میں پڑھاؤں گا فری میں؟ کسی کوچنگ والے نے کہا ہے آپ کو کہ بچہ کو بھیجیے میں فری میں پڑھاؤں گا؟ بتائیے، کسی نے کہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، پہلے پیسے جمع کرو۔ ہم تو میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، علماء کو گلے لگاؤ، حافظوں کو گلے لگاؤ کہ وہ آپ کے بچے کی تشکیل کر کے لاتے ہیں اور فری میں پڑھاتے ہیں، فری میں پڑھاتے ہیں۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا کسی قبرستان پہ گزر ہوا، کسی قبرستان پہ گزر ہوا، انہوں نے کچھ پڑھ کے ان کو بخشا۔ رات میں خواب میں دیکھا، رات میں خواب میں دیکھا کہ جس قبرستان پہ میں گیا تھا وہاں پہ ایک شخص آیا اور سب کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں ڈاکیا کی شکل میں۔ ان کے پیچھے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اطمینان سے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے۔ اس بزرگ نے کہا کہ حضرت آپ کیوں پیچھے بیٹھے اطمینان سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا والوں نے ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے سب کو جنہوں نے جن کے اوپر بخشا یا نہیں بخشا، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنا اپنا وہ خط دے رہا ہے، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ۔ اور یہ بزرگ اطمینان سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ ان کا بیٹا ایک حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہے، جب گراہک آتا ہے تو قرآن شریف بند کرتا ہے اور گراہک کو سامان دیتا ہے، جب گراہک چلا جاتا ہے تو قرآن کھول کر قرآن پڑھنے لگتا ہے، قرآن کھول کر قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ یہ بات کچھ دن گزر گئے، پھر وہ بزرگ گئے قبرستان پہ، کچھ بخشا، رات میں خواب دیکھا، وہی حالت تھی۔ اب دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں ان لوگوں میں شامل ہیں جو لے کر کے جا رہے ہیں، اور ڈاکیا جو فرشتہ تھا سب کو دے رہا ہے۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دن تو اطمینان سے بیٹھے تھے اور آج جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، فرشتہ نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آج ان کا بچہ انتقال ہو گیا، حافظ قرآن تھا، ان کو بخشنے والا کوئی نہیں تھا، اسی بنیاد پر ان کا معاملہ سبھوں کے ساتھ ہے، ایک ہی ساتھ سب جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، حافظ قرآن بنانا اپنے بچوں کو معمولی چیز نہیں ہے، عالم دین بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو یہی مدرسے میں پڑھنے والے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، اسی مکتب سے چھوٹے مدرسے سے بڑے مدرسے میں گئے، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور یہی نہیں مولانا علی میاں ندوی جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی دی گئی تھی اور اسپیشل جہاز لینے کے لیے لکھنؤ آیا تھا، اسی مدرسہ سے وہی حضرات پیدا ہوئے۔ اور یہ لوگ کوئی مالدار گھرانے کے نہیں تھے، یہ لوگ کوئی مالدار گھرانے کے نہیں تھے، کروڑپتی گھرانے کے نہیں تھے، اسی بوریا پہ بیٹھ کر کے میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، تعلیم حاصل کی، دنیا میں نام روشن کیا۔ اسی مدرسے سے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کتنی بڑی شخصیت گزری؟ یہ لوگ یہاں کے ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، یہ لوگ اصل تھے بخارا وغیرہ کی طرف کے رہنے والے، وہاں سے آئے یہ ملتان کی طرف، پھر وہاں سے آئے مظفر نگر کی طرف، پھر وہاں سے وہاں آئے، پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں کہ منگیر تشریف لائے، اور پورے بہار کا ایک مرکزی ادارہ بنا۔ یہ سب علماء دیوبند کی محنت، علماء ندوہ کی محنت، علماء صحابہ النور کی محنت۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ مدرسہ دیکھ کر کے
مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور کیا اتنے سارے بچے مدرسے کے ہیں؟ اللہ وسلم۔ ابھی بچوں کی تشکیل کرنی پڑتی ہے، ابھی بچوں کی تشکیل کرنی پڑتی ہے کہ چلو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے۔ ابھی مفتی صاحب بتلا رہے تھے مجھے کہ رامپور ننکار میں اتنا بڑا مدرسہ ہے، 20 بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے میں تعلیمی نظام اچھا ہے، اس مدرسے میں تعلیمی نظام اچھا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں، جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، شاہد وسیع صاحب، ان کی ہمت افزائی کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے۔ اور ان کی اگر ہمت افزائی کریں گے، ان کو کام کرنے کا ایک موقع ملے گا، کام کرنے کا ایک موقع ملے گا، انشاءاللہ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے انشاءاللہ حافظ بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے، سب لوگ انشاءاللہ حافظ بنیں گے، محنت کریں گے۔ اساتذہ سے میری درخواست ہے کہ بچوں سے جسمانی خدمت نہ لیں، بچوں سے جسمانی خدمت لیں تو بہتر ہے۔ ہمارے یہاں اتنا بڑا ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اساتذہ جو ہے اپنے سے ہی کپڑا دھلتے ہیں اور کمرے کی صفائی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل پٹائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، آج کل مارنے کا زمانہ نہیں ہے۔ میں بھی پڑھتا تھا، میرا ہی نام تھے مولانا رضوان صاحب۔ جس وقت ہم لوگوں کی سنت چھوٹ جاتی تھی، بلاتے تھے، ادھر آؤ، تمہاری سنت کیوں گئی؟ کیوں گئی تمہاری سنت؟ کیوں چھوٹی؟ تم کہاں گئے تھے؟ اس کا نتیجہ ابھی تک یہ نکلا ہے میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، اللہ کا شکر ہے نماز میری نہیں، خاص طور پر فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھتا ہوں، جماعت سے پڑھتا ہوں۔ اگر اساتذہ کرام اگر خود بخود جلدی اٹھیں گے، اذان کے وقت اٹھ جائیں گے، اذان سے پہلے اٹھ جائیں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، ایک ماحول بن جائے گا۔ جب ماحول بنے گا تو 2 4 5 مہینے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ایک مزاج بن جائے گا، ایک مرتبہ اگر آپ اپنے بچوں کو آواز دیا، بچے خود بخود اٹھیں گے۔ یہ محنت کیجیے، اساتذہ یہ سمجھیں کہ یہ میرا ادارہ ہے، میں اس ادارے کو بڑھاؤں گا، چلاؤں گا، سب کچھ کروں گا، تو بچے آپ کے بڑھیں گے اور اس علاقے میں نام روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ٹوٹی پھوٹی جو بات کہی ہے میں نے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گا، میرے عزیز ہیں وہ، اور آئیں چند کلمات کہیں اور آپ ہی دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔